الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم وذلك جزاء المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ 3 جمعوں سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک کے کچھ حالات ذکر کر رہا تھا، اور اللہ حاضر ناظر ہے. نیت میری یہ ہے کہ تمہیں صدیق اکبر سے پیار پیدا ہو اور وہ پیار نجات کا ذریعہ بن جائے. نہ کسی کی مخالفت مقصود ہے، نہ کسی کی تائید و تردید مقصود ہے. یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا میں ان سے پیار کروں گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے دشمنی کرے گا کالی کملی والے نے فرما دیا میں اس سے دشمنی کروں گا. یہ حضرات اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں. نبوت کے موقع کے گواہ یہ ہیں، قرآن اترنے کے گواہ یہ ہیں. جبریل امین کو انہوں نے دیکھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت انہوں نے کی. ارے یہ وہ لوگ ہیں جو 23 برس تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. اگر کوئی ان حضرات کو نہیں مانتا، اسے حق نہیں پہنچتا کہ کوئی یہ کلمہ پڑھے. اگر کوئی ان حضرات کو حق پرست اور صحیح نہیں مانتا، اس کو حق نہیں کہ وہ یہ نماز پڑھے. ان صحابہ کرام کو اگر کوئی نہیں مانتا، اس کو نہیں حق پہنچتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے اس نکاح کو تسلیم کرے جو ان حضرات نے بتایا. قرآن کے موقع کے گواہ یہ ہیں. اور بڑھ کر عرض کروں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر جبریل امین آیا کرتا تھا. تیری میری شکل پہ کوئی تھوکنے کو تیار نہیں. صحابہ کرام کی وہ پیاری صورتیں ہیں جو فرشتے بنا کر آتے تھے. کمال کے لوگ ہیں یہ. دنیا میں ایسا کوئی طبقہ نہیں جن کی زندگی میں اللہ نے یہ اعلان کر کے بھیج دیا ہو بے فکر ہو کر آخرت کی طرف آ جاؤ، دنیا کے قیامت کے دن نام اعمال تول لوں گا، نیکی بدیوں کو جانچوں گا، پڑتال کروں گا، کس کی کتنی نیکیاں ہیں، کس کی کتنی بدیاں ہیں، کتنی برائی ہیں. میرے نبی کے دیوانوں، تمہارا میرا پہلے ہی سودا ہو چکا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تم تو بلا حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے ہو. دنیا ہی میں رضامندی کے تمغے اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیے.
قرآن کریم میں بھی اعلان فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سے کاروبار کر لیا، میں نے صحابہ کرام کے ساتھ دھندا کیا، میں نے صحابہ کرام کے ساتھ خرید و فروخت کی، میں نے اپنی رضا ان کو دے دی، اپنی جنت ان کو دے دی، ان کا مال و جان میں نے خرید لیا. کس انداز کے لوگ ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی شان ہے ان لوگوں کی. اللہ پاک جل شانہ نے ان لوگوں کی شان میں ہی فرما دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. او لوگوں اپنے خاتمے کا فکر کرو، نہ جانے تیری موت کلمہ پڑھتے ہوئے آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی. تم اپنا فکر کرو، شراب پیتے ہوئے موت آئے گی یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے گی. تم اپنا فکر کرو، سجدے میں موت آئے گی یا حرام موت مرنا پڑے گا. تم اپنا فکر کرو میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی کے پروانوں، میرے نبی کی جانثاروں کی تم کوئی فکر نہ کرو. ان لوگوں کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا، مٹانے والی کوئی طاقت ہے نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ان لوگوں کے متعلق انسان بیان کر سکتا ہے؟ خلیفہ بنا دیے گئے، مسلمانوں کے امیر بنا دیے گئے، بادشاہ بنا دیے گئے، اور حالت یہ ہے مدینے کی گلی میں ایک آدمی صبح صبح آواز لگاتا ہے حل اجیر حل اجیر، ہے کوئی مزدور، کوئی کام کرنے والا مزدور ہے. لاکھوں صحابہ کرام کا سردار، نبی کا جانشان، نبی کا جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، فرمانے لگے کیا کام کرانا ہے؟ میں مزدور موجود ہوں. مدینے کا باشندہ کہتا ہے میری بکری مر گئی، مردار ہو گئی، اسے اٹھا کر مدینے شہر سے باہر پھینکنا ہے. سارا زمانہ گواہ، سارے صحابہ کرام گواہ، ابو بکر صدیق خلیفہ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے کندھوں پہ مردار بکری اٹھا کر باہر لے جا رہا ہے. 4 آنے مزدوری، 1 درہم لے کر مسلمانوں کا بادشاہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے. آج کل کے بادشاہ تمہارے سامنے ہیں، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں. اور کیا کہنا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی بادشاہ میرے حوالے کر کے دیکھو، میں اپنا سب کچھ رگڑا لگا دوں گا. کون باز آتا ہے؟ یہ لوگ ایسے تھے. مدینہ منورہ میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، آنکھوں سے لچار، محتاج ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اب صدیق اکبر تو بن گیا بادشاہ خلیفہ، اب انشاءاللہ نیکیوں میں زیادہ ہاتھ میں مارا کروں گا، میں نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں مدینے کی اس عورت کے دروازے پہ گیا اور میں نے آواز لگائی مائی برتن لا، میں پانی بھر کے لا دوں، اور کام بتا جو تیرے گھر کا ہو میں وہ کر کے جاؤں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اندر سے آواز آئی جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. میرے گھر کا سارا دھندا کوئی اور کر کے چلا گیا، مجھے کھانا پکا کر کھلا کے چلا گیا، میرے برتن بھی صاف کر کے رکھ گیا، میرے آنگن میں گھر میں میرے ویلے میں جھاڑو بہاری بھی کر کے چلا گیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ کون ہے؟ صبح صبح تو میں آیا، یہ راتوں رات کون کر کے چلا گیا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن میں اور سویرے آیا، پھر بھی بڑھیا کی طرف سے یہی جواب ملا، کوئی اور سارا کام کر کے چلا گیا. تیسرے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً رات ڈھلی اور میں پہنچ گیا. میں دروازے پہ پہرے داروں کی طرح کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا. میں نے دیکھا ایک نوجوان آیا، دونوں کندھوں پہ 2 پانی کے برتن بھر کے لایا.
میں بیٹھ گیا، نکلتے ہوئے کو دیکھوں گا یہ کون ہے۔ اندر گیا، بیوہ کا سارا کام کاج کر کے، آنکھوں سے لتار محتاج مائی کا سارا دھندا کر کے باہر نکلا۔ نکلتے ہوئے کا میں نے کپڑا پکڑ کے پوچھ لیا تو کون ہے؟ جواب ملا، او میرے فاروق بھائی تنگ نہ کر، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے بادشاہت کرتے ہوئے بیوہ عورتوں کی آدھی آدھی رات کو پانی بھرے۔ کون آج کرے گا؟ کسی لاچار کے کام آنا، کسی کے دکھ میں کام آنا، اب تو یہ مزاج ختم ہو گیا۔ حدیث پاک میں ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی بیمار کو اللہ کی رضا کے لیے پوچھنے جائے، تبا پرسی کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر جس وقت وہ پوچھنے گیا تھا اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے 70,000 فرشتہ اس کی بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ ہمیں اس نیکی سے کیا واسطہ ہے؟ کون پوچھے؟ اگر کوئی بڑا آدمی بیمار پڑ جائے گا تو چاروں طرف سے لوگ پوچھنے آئیں گے، صاحب بہادر کا کیا حال ہے، صاحب بہادر کا کیا حال ہے، صاحب کا کیا حال ہے، اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب کو کون سی پھانسی لگی ہوئی ہے؟ غریب بہن کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا، غریب بھائی کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا، غریب خالہ کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا، غریب پھوپھی کی حالت کو معلوم کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کرتے کرتے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ رکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، بادشاہ ہیں مسلمانوں کے۔ 7.5 آنے روز کی تنخواہ ہے۔ گھر والی نے آٹے کی تھوڑی تھوڑی چٹکی بچا بچا کر وہ آٹا بیچا، میٹھا منگایا، چربی منگائی، ایک دن کھانے میں تھوڑا سا ہریرا حلوے کی شکل بنا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دیا۔ آج اگر ہمیں مولویوں کو کوئی حلوہ دے دے جان بے شک چلی جائے، پر حلوہ تو واپس نہیں ہونے دینا نا۔ کون پوچھے کہاں سے آیا، کیسے کمایا، کس طرح ملا، کون ہے تو؟ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام رومان اپنی گھر والی سے پوچھا، یہ میٹھا کہاں سے بنا؟ ہمارا خرچہ تو اتنا ملتا ہے بیت المال سے، اس میں تو ایک چٹکی بھی گنجائش نہیں رکھی میں نے، اتنا میٹھا کھانا تو بن ہی نہیں سکتا۔ میٹھا بنانے کی گنجائش ہی نہیں، نبی کے جانشین کے پاس گنجائش نہیں، مسجد نبوی کے امام کے پاس گنجائش نہیں، صحابہ کے سردار کے پاس گنجائش نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے لیے بچوں کے لیے کوئی میٹھا کھانا بنا لیں۔ صدیق اکبر نے پوچھ لیا گھر والی سے، بتاؤ یہ کھانا کیسے بنا؟ تو کہنے لگی بچے کئی دن سے کہہ رہے تھے اماں میٹھا کھانا، اماں میٹھا کھانا، میں نے ایک ایک آٹے کی چٹکی بچا بچا کر کئی دن جوڑا، پھر وہ آٹا بیچا، چربی منگا لی، میٹھا بنا لیا، تھوڑا سا آپ کو دے دیا، باقی میں نے ان بچوں کو دے دیا۔ اسی وقت پرچہ منگوا کر بیت المال کو لکھ بھیجا، اتنا آٹا میرا کم کر دو، زیادہ ہے جبھی تو بچا بچا کر کے حلوہ بنایا گیا ہے، میرا اتنا خرچہ کم کر دو، زیادہ میرے گھر میں خرچہ آتا ہے جبھی تو گھر والی نے بچا لیا۔ ارے ان لوگوں کی کون بات پوچھے گا، ان کے معاملات تو خدا نے فرما دیا میرے سپرد ہیں، سارے میرے سپرد ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم آدمی، بادشاہ سلیمان ملک کا داماد ہے، فاطمہ بنت عبد الملک اس کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، شاید باہر سے مل جائے، کبھی سن کے دیکھنا، عمر بن عبدالعزیز کے نام سے کیسٹ ملے گی۔ بادشاہ وقت نے اپنے مرتے وقت ایک پرچہ لکھا اور لفافے میں بند کر کے سر بمہر کر دیا کہ میرے بعد جمعے میں کھولا جائے، جس کا میں نام لکھ کر جاؤں اس کو خلیفہ بادشاہ بنا لینا۔ آج تو الیکشن کے ذریعے بادشاہ بنتے ہیں نا، وہ زمانہ الیکشن کا نہیں تھا۔ جمعے کے اندر جب وہ پرچہ کھولا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام نکلا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پہ گر پڑا، ہائے یہ میرے اوپر کیا زیادتی ہوئی،
مجھے کہاں پھنسا گئے؟ اتنی عظیم مملکت کا کام میں اللہ کا رسول کے حکموں کے مطابق کیسے چلاؤں گا؟ جب لوگوں نے زبردستی کندھوں پہ ڈال دیا تو سب سے پہلے اپنی بیگم فاطمہ بنت ملک سے فرمایا کہ ایک بات کرو، سوچ کر جواب دو، میرے گھر میں رہنا ہے یا اپنے بادشاہ کے گھر میں رہنا ہے، باپ کے گھر میں رہنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو تمہارے ساتھ رہوں گی، میں اپنے باپ کے گھر کیوں رہوں؟ تو فرمانے لگے کہ اگر میرے پاس آؤ گی، یہ جتنا زیور ہے، یہ جتنا برتن ہے، جتنا سامان ہے، یہ تیرے باپ نے بیت المال سے لے کر دیا ہوا، تیرا اس میں کوئی حق نہیں۔ تمام زیور کان سے لے کر پیروں تک، تمام ناک کا ہاتھ کا یہ زیور اتار کر، یہ سارے برتن کپڑے اتار کر واپس بیت المال میں داخل کرو، صرف تن میں کپڑے پہن کر میرے پاس آ سکتی ہو، تمام مال واپس کرو۔ قدردانی کا زمانہ تھا۔ فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی عمر بن عبد العزیز تیری ذات کو میں نہیں چھوڑ سکتی، اگر کہو تو چمڑا اتار کر کے بھی آ سکتی ہوں، تجھے میں نہیں چھوڑ سکتی۔ سب کچھ کر کے واپس خالی عمر بن عبد العزیز کے گھر میں آ گئی۔ اتنا تقویٰ تھا، اتنا اللہ کا خوف تھا، اتنا اللہ کا ڈر تھا۔ ایک بات کہتا ہوں توجہ کر کے سوچ لینا، فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے جس دن سے بادشاہ بنا تھا، قبر میں جاتے وقت میں اس کی گھر والی تھی، وہ میرا گھر والا تھا، میرے سارے بدن کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگا سکا، اتنا روتا تھا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے قہر سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ میری عورت ہے، میری بیوی ہے۔ ایسے ایسے لوگ بادشاہت کر کے گئے دنیا میں۔ جب عمر بن عبد العزیز کا آخری وقت آیا تو فاطمہ بنت عبد الملک 13 بچے لے کر پاس آئی کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ سارا بیت المال میں داخل کرا دیا، آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ان بچوں کے لیے؟ خادموں کو فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اور اپنی بیوی کو سامنے بٹھا لیا۔ ایک ایک بچے سے پوچھا کیا میں نے آپ کو قرآن پڑھا دیا؟ کہ جی ہاں۔ دوسرے بچے سے پوچھا میں نے آپ کو قرآن پڑھا دیا؟ کہ جی ہاں۔ نماز سکھا دی؟ کہ جی ہاں۔ کلمہ سکھا دیا؟ کہ جی ہاں۔ سب بچوں سے پوچھ کر فاطمہ کو کہنے لگے میں نے حق ادا کر دیا، قیامت تک کا ٹھیکیدار میں کسی کا نہیں ہوں، میں نے قرآن پڑھایا تھوڑا ہے، نماز سکھا دی، کلمہ سکھا دیا، باقی میں یہ نہیں کر سکتا کہ بیت المال سے مال اٹھا کر انہیں بادشاہ کوٹھیوں بنگلوں کے ان کو میں مالک بنا کے مروں، میں ایسا کبھی نہیں کرنے کا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنگ تبوک کا چندہ ہو رہا ہے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپیل فرمائی، بڑا لمبا سفر ہے، بڑی گرمی ہے، بڑا لشکر ہے کافروں کا، اس سے جا کر مقابلہ کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سوچا کہ لو آج میرا دو لگے گا، آج صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑھوں گا، انشاءاللہ سبقت لے جاؤں گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا سارا اسباب مال جتنا تھا آدھا لے آیا، میں آدھا گھر چھوڑایا، آدھا میں لے آیا۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ لا کر پیش کر دیے۔ جب آئی باری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سارا گھر کا اسباب لا کر سامنے رکھ دیا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صدیق تو کیا لایا، گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ ابو بکر کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی، میں تو اپنے گھر کی دیواروں پہ بھی ہاتھ مار کے آیا ہوں، میرے نبی نے مانگا ہے چندہ، میرے گھر میں سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ یہ حال بنا دیا پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، وہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے گھر کی دولت آپ کی ذات ہے، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا سوچ ہے ان حضرات کی؟ آخر یہ بھی ہم جیسے انسان تھے، ان کے بھی پیٹ تھا، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لگایا ہوا تھا، بیوی بچوں والے تھے، سب کچھ ہوتے ہوئے محبت کا پورے کا پورا
پیالہ جو لبریز تھا سارا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حوالے کر دیا، قربان کر دیا۔ آج معراج کا مہینہ شروع ہو گیا، رجب المرجب آ گیا، لیکن یاد رکھو جب تک ابو بکر معراج کی تصدیق نہ کر دے معراج نہیں، جب تک ہجرت میں خود صدیق اکبر ساتھ ہو کر تصدیق نہ کرے ہجرت نہیں۔ صدیق اکبر کو اگر نکالو گے کچھ بھی نہیں بچے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خدا ترس انسان تھا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام میں سے کیا قدر جانے گا، کیا قیمت جانے گا، ہمیں کیا معلوم ہے کس قیمت کا آدمی تھا۔